کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس گفتگو پر ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں تجھے خوشخبری ہے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب جو حضور کی معیت میں ہو, حضور کی قربت میں ہو, حضور کی آغوش رحمت میں ہو, تو پھر قیامت کیا؟ محشر تو میں محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خائیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ رکھیں جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں بس اس بات کو سن کر ہمیں انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ ہم قیامت میں اپنے پیارے آقا کے ساتھ کہ صحابہ جو ہے حضور سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اجر و صلہ اس کا محبت رسول کا جو عین ایمان ہے اور لازم اور ضروری ہے. اور ایک اور صلہ جو قرآن نے بیان کیا انعم اللہ علیکم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں کو کیا دے گا؟ فرمایا کہ نبیوں کی صحبت دے گا, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی صحبت میں رکھے گا. تو یہ آیت خاص ایک صحابی کے معاملے میں نازل ہوئی تھی. ان کا نام تھا حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ایک بار بڑے غمگین تھے, پریشان تھے. باجائے مسلمان میرے تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ یوں ارشاد فرمایا, یہ مضمون ہے, روایت ہے, اس کا مضمون ہے. فرمایا سوال کیا ہو گیا, کس بات کا دکھ اور غم تمہیں کھایا جا رہا ہے؟ ہمارا چہرہ متغیر ہے, ہماری حالت غائب ہو رہی ہے. صحابہ رسول کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا غم کھا رہا ہے اور ڈر لگا ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کائنات میں افضل ترین ہیں, مخلوق میں سب سے بہترین ہیں. اللہ نے آپ کو فضیلت دی, آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہوگا. ہم آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے. آپ کے دیدار کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں اور سیراب نہیں ہوتی. تو میں اس بات کا غم اور خوف کر رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ اعلیٰ ترین منزلوں پر ہوں گے, نبیوں کے ساتھ ہوں گے, ہم غلام کہاں رہے ہیں. دنیا میں آپ کے بغیر چین نہیں ملتا, سکون اور قرار نہیں ملتا. قیامت کے دن اگر ہمیں جنت میں بھیج بھی دیا اور جنت میں آپ کی قربت نہ ہوئی, جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا, جنت میں آپ کی صحبت بابرکت نہ ملی, تو یا رسول اللہ ہمارا جنت میں دل نہیں لگے گا. دیکھنے عشق اور محبت جنت میں دل نہیں لگے گا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا, آپ نے توقف فرمایا, خاموشی اختیار فرمایا اور قرآن کی اللہ رب العالمین کے ساتھ نازل کیا انعم اللہ علیکم من النبیین والصدیقین پوری وحسن اولئک رفیقا. یہ انہیں خوشخبری دے دو, بشارت دے دو جو حقیقتاً واقعتاً اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول ان کے رگوں پیر میں بس اور
اب اگرچہ ٹاپک نہیں ہو بنیاد رکھنے کے لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جس سے محبت ہو تو اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اس چیز سے محبت کرتا ہے، یہ شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے، یہ شخص اس چیز کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کا اس طرف بہت زیادہ میلان ہے، اس کی طبیعت، اس کی چاہت اس طرح پتہ چلتا ہے، نہیں چلتا اس سے محبت اس طرح بار بار اس طرف ہوتا ہے، اس کی علامت اس کی پتہ چل جاتا ہے، حالات اور آثار سے پتہ چل جاتا ہے۔ یقیناً جو سرکار سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کا دم بڑھتا ہے، اس میں بھی تو کچھ علامات ہوتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن، اس کے قول، اس کا فعل بتاتا ہوگا ہاں ہاں میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اسے کہنا نہیں پڑتا ہوگا، سامنے والا خود دیکھ کر بولتا ہوگا یا عاشق رسول ہے، سامنے والا خود دیکھ کر اس کی گفتگو کو سن کر کہتا ہوگا ارے یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ عشق رسول کی بھی کئی علامات ہیں، سب سے بڑی علامت جسے الشفاء کے اندر قاضی ایاز نے لکھا اور دیگر بڑے بڑے محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، پیروی کرتا، نقش قدم پر چلتا، فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ تو محبوب کو ناراض نہیں کرتا تھا۔ میں اور آپ اس پہلی علامت کو لے کر وہ یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنا سراپا دیکھیں کہ میں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، میں عاشق رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ تو اب اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ بھائی آ جاؤ، یہ آئینہ ہے اتباع رسول کا، اتباع اطاعت کا، اس آئینے میں اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دعوے میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ جو محبت کرتا ہے تو سامنے والے کی پیروی اور اتباع فرما برداری کو لازمی ہے، اسے ناراض کوئی کرے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی فقط احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو میری طریقے پر، میری تعلیم سے، میری سنت سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، وہی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن کان، فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اب اس کا صلہ سنو، اجر سنو، فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں اور پھر میری محبت میں میری تعلیم کو لینے والوں، میرے طریقے کو لینے والوں، میری سنت کو اپنانے والوں، مبارک ہو، یہ محبت رسول کی علامت تم نے لے لی، کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہو۔ جنت میں قرآن نے بھی کہا تھا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان کی قربت کے لیے حضور نے بھی فرما دیا میرے ساتھ اطاعت یہ لازمی، اتباع لازمی، پیروی ضروری۔ اور آج مسلمانوں کی جو بربادی اور آج مسلمان جس پستی میں تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں، بدعملی کا جو گہرا گڑھا اس میں جو تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور اتباع اور تعلیم کو پس پش ڈال دیا ہے، اغیار اور غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، ان کے یہود و نصارہ یا دشمنان اسلام کے رائج کردہ رسم و رواج یا اور دیگر ان کے معاملات، وہ اس طرف ہمارا میلان ہے۔ ہم نے کہا
محبوب کی ہر اس چیز کو چاہے گا جو محبوب پسند کرتا ہے. سمجھ آئی بات ہے؟ آپ نے جس کو محبوب بنایا، جس سے پیار کیا، جسے چاہا اور جس کی محبت کو لازم قرار دیا، اب وہ محبوب جس شے سے محبت کریں گے، وہ محبوب جس چیز کو پسند کریں گے، وہ محبوب جس چیز کو اختیار کریں گے، یہ چاہنے والا بھی اس شے کو بھی پیار کرے گا کہ میرے محبوب کو پسند ہے. یہ علامت ہے. یہ کیا ہے؟ علامت تھی. اور صحابہ کے تو اتنے کثیر واقعات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بار یہ حدیث سنی، ایمان کی جلا کے لیے، بڑھوتری کے لیے، پختگی کے لیے اور اپنی محبت مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے دل کے کانوں سے سنیے. امام بخاری علیہ رحمہ باب الخیاط باب ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھا ہے. اور فرمان انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 10 سال حضور کی صحبت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت گزاری. اور بات کیا کروں گا کہ صحابہ اس چیز کو پسند کرتے تھے جو محبوب نے پسند کر لی. پسند کر لی، بس میں چاہوں گا، حضور نے پسند کی. ٹھیک ہے. حضرت انس کہہ رہے ہیں ایک درزی نے، ٹیلر درزی نے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. انس کہتے ہیں میں بھی دعوت میں چلا گیا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. کھانا پیش کیا تو کھانا کیا تھا؟ روٹیاں تھیں، گرم گرم روٹیاں تھیں، بھنا ہوا گوشت، اور اس کے اندر جو شوربہ تھا اس میں بہت زیادہ کدو تھے. لوکی نہیں کہتے آپ، کدو وہ موجود تھے اس کے اندر. اب صحابی کہتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ اس رسول کریم یتبع الدماء من حوالہ. میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام اس برتن میں جس میں کھانا رکھا ہے اس میں کدو کو چن چن کے کھا رہے ہیں. ادھر سے نہیں کدو تو کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا حضور کو یہ پسند ہے، حضور کو یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے. اب یہ صحابی ہے، یہ عاشق ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ محبت کی علامت تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں فلا مثل احبا جبان یومئذ، بس اس دن کے بعد جب میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ سرکار لوکی میں رغبت اور پسند فرما رہے ہیں اور اسے کھاتے ہیں رغبت سے، تو بس اس دن کے بعد سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی. حضور سے تو محبت ہے، اگر لوکی سے محبت کیوں ہوئی؟ حضور کو پسند ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہو گئی. امام مسلم کی روایت میں ہم نے پڑھا مزید، یہ کتاب الاشربہ ہے. امام مسلم مزید کہتے ہیں فما صنعتی طعام، کہتے ہیں بس اب حضرت انس کا معمول یہ ہو گیا کہ جب کھانا بنتا، جب بھی کھانا بنتا اس میں کدو ضرور ڈالتے. ہم تو پریشان ہو جائیں گے نا، روز دال کھا کھا کے گھر والوں کو چیخنا ہی ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. یہی سبزی ملتی ہے، یہی دال ملتی ہے، یہی کھانا ملتا ہے آپ کو. مگر حضرت انس اللہ اکبر، یہ محبت ہے. کہتے ہیں بس اس دن کے بعد سے ہوا کیا، جب بھی کھانا بنے وہ لوکی اس میں ضرور ڈالے، کدو ضرور ڈالے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. اور ایک بار تو حضرت انس ہی کے بارے میں آتا ہے، خود کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو کدو سے محبت تھی، رغبت تھی، تو اسی لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. یہ علامت جو محبوب کو پسند ہو وہ چیز پسند کی جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں. اور قال روایت معنی جابر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے گھر میں، حضور کی جو ازواج تھی ہماری روحانی مائیں، پوچھا کھانا کیا بنا، سالن کیا بنا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا سرکے کے علاوہ کچھ نہیں. سرکہ
سرکے کے علاوہ کچھ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ وہی لے آؤ, سرکہ لاؤ. سرکہ لایا گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا, کھایا اسے, اور کھا کر ارشاد فرمایا, 3 بار فرمایا, 3 بار فرمایا کتنا اچھا کھانا ہے سرکہ, کتنا اچھا کھانا ہے سرکہ, کتنا اچھا کھانا ہے سرکہ. جابر تھے موجود, وہ کہنے لگے بس جب میں نے سرکار سے سنا کہ حضور کو پیار ہے اور پسند کر رہے ہیں تو کہا بس مجھے بھی پسند آ جائے, مجھے سرکہ پسند ہو گیا اسے. اب جابر ہیں, ان کے پاس پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو ان کے شاگرد نے لیکن جابر نے کس کو دیکھا, حضور کو دیکھا کہ حضور کو سرکہ پسند ہے, پسند کر لیا جابر نے. اب حضرت جابر کے بعد جو پڑھنے والے آنے والے ہوں گے حضرت طلحہ بن نافع کہنے کہ میں نے اپنے استاد جابر سے سنا کہ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے جو سرکہ پسند ہے سرکار کو پسند تھا. تو شاگرد تھے, کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. وہ کڑی سے کڑی چل رہی, جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند. اسی طرح جو حضور کو ناپسند ہے صحابہ اس کو ناپسند کیا کرتے. تو لہٰذا ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے, ہمارا بھی ایسا حال ہونا چاہیے کہ جو حضور کی پسند ہے اس کا خیال رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, نیک پارسا عورتیں, نیک پارسا عورت جس مرد کی زوجیت میں اسے پسند کرے, اس میں رغبت کرے, حضور نے پسند کیا. اور دوسرا فرمایا خوشبو پسند, اور فرمایا نمبر 3 کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گی. نماز پسند, نماز پسند. تو اب ہم عاشق رسول, عشق رسول کا کم بنتے ہیں. ہم نے کتنا نماز کو بنایا اور کتنا اس میں رغبت کی اور کتنا ہم اس کی طرف ہمارا میدان. میں نے شب معراج کے بڑی محفل میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر کسی جاہل سے جاہل مسلمان کتنا بد عمل اور گناہگار ہی صحیح, اگر آپ اسے یہ سوال کریں گے کہ آپ کو نماز اچھی لگتی ہے, کیا جواب دیں گے؟ بے شک مسلمان ہے نا, یہی کہے گا کہ مجھے پسند ہے. لیکن پسند کا تعلق صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا کہ پسند ہے تو بس پسند ہے. نہیں, پسند کا تعلق اس کو اپنانے سے بھی ہوگا کہ آپ نے اپنایا بھی یا نہیں اپنایا. جو جس کو پسند کرتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو جس چیز کی طرف رغبت کرتا ہے اسے لیتا ہے, اسے اختیار کرتا ہے. اور مثال دی تھی میں نے کہ اگر آپ کو بریانی پسند ہے, آپ نے مجھے بریانی بڑی پسند ہے, کھانا جو ہے نا سب دیکھتا رہتے ہیں بریانی کو میں وہ زیادہ کھاؤں, ہر ایک کی اپنی پسند. یار مجھے پھلوں میں یہ پسند ہے, ہر ایک کی پسند ہے. مجھے سبزیوں میں یہ پسند ہے, پھلوں میں یہ پسند ہے. جیسے میں اپنا ذاتی بتاؤں, ربیہ مجھے پھلوں میں انگور پسند ہے, انگور پسند ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انگور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, انگور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, بلغم کو دور کرتا ہے, چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے. اس طرح ایک حدیث اور بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمایا, خود بھی تناول فرمایا, انگور کو کھایا. یعنی میرا ایک ذاتی فیوریٹ یعنی فروٹ ہے یہ انگور کی دعوت پر. تو ہر شخص کی پسند ہوتی ہے تو اسے اختیار کرتا ہے, اسے لیتا ہے. تو اسی طرح نماز کے متعلق حضور فرماتے ہیں مجھے پسند ہے, تو عاشق رسول آپ اس چیز کو پسند کرے گا تو حضور کو پسند ہے. نماز ہمارے دامن میں نہ ہو, ہم عاشق رسول کہلائیں. تو لہٰذا عشق رسول کی علامات کو اپنے اندر مضبوط کریں. میرے آقا علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں پسند ہیں, اور وہ علیہ السلام اس کی طرف رغبت فرماتے, اس کا اہتمام فرماتے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دہلوی کی روایت ما ثبت من السنہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں شعبان
الفضل ورمضان شهر الله. حضور کا فرمان ہے، آقا کا فرمان عالی شان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے، میرا، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث ما ثبت من السنہ کے حوالے سے، رجب شہر اللہ، رجب ماہ رجب اللہ کا مہینہ، وہ شعبان شہر، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور ماہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ دو روایتوں میں بتانے کا مقصود یہ ہے شعبان کی آمد آمد، حضور کا مہینہ آیا، حضور کی پسند والا مہینہ آیا، حضور جس سے محبت کرتے ہیں وہ مہینہ آیا۔ اب عاشق اور محب کا کام یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو پسند وہ مجھے پسند۔ شعبان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات پورے ماہ ہی روزے سے رہتے۔ شعبان کی، رمضان کی بات نہیں ہوگی، شعبان میں حضور کا عمل، اور ایک دعا کرتے تھے حضور علیہ السلام رجب کے مہینے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مشکات کی حدیث ہے، جب ماہ رجب کا مہینہ آتا سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ دعا کرتے ہیں۔ یعنی حضور کو شعبان اور رجب سے بھی رغبت تھی، محبت تھی، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سارے مہینے ایک سے اور اب ماہ رمضان کی بھی وہ قدر اور قیمت نہ رہی جو ہونی چاہیے۔ ایک بڑی تعداد مسلمان کی نماز ہی پڑھتی ماہ رمضان، ایک بڑی تعداد مسلمان کی ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول کہتے ہو، اور نبی کی پسند کا اختیار کرنا یہ محب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تمہارے اندر کون سی علامت ہے؟ تم نے جو دعویٰ کیا ہے تو جھوٹا ہو گیا، تو جھوٹ ہو گیا کہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سے محبت کرے گا تو حضور کی پسند کا خیال ہے۔ ماہ شعبان کو حضور نے پسند کیا، ہم صرف زبان ہی پسند نہیں کریں، عمل سے اس ماہ رمضان میں عبادات کا معاملہ دیگر ماہ کے مقابلے میں بڑھ جائے، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں ماہ شعبان میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ اور بڑھ جائے، اور ہمارا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ ہمیں اصل میں وہ ایک جذبہ چڑھتا ہے، اور ایسا جذبہ چڑھتا ہے جو فوراً ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ والا جذبہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو موڈی عبادت پسند نہیں ہے، ایسی عبادت پسند ہے جو مستقل ہو۔ سیون کی بوتل نہیں بنے، اسے ہلائیں وہ اوپر چڑھے گی، یہ جذبہ ہے، اور تھوڑی دیر بعد نیچے آ جائے۔ یہ چیز نہیں ہو، موڈی عبادت نہیں، یا کوئی شوق و ذوق سے نوابے کی دعوت ہے اور فوراً بھی 2-4-5 دن کے بعد فوراً پلٹ کرے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اچھا عمل وہ لگتا ہے جو ہو تو مختصر مگر ہو پابندی سے، ہے تو مختصر مگر ہے پابندی سے، اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو ماہ شعبان سرکار کا پسندیدہ مہینہ ہے، جو حضور کو پسند وہ امتی کو بدرجہ اولا پسند ہونا چاہیے، وہ زیادہ اس کا اہتمام کرے، وہ زیادہ اس بات کا انتظام کرے کہ میرے سرکار اور میرے آقا کی پسندیدہ ایام اور ماہ آ گیا، تو لہٰذا اس نامے میں کثرت سے میرے آقا نے عبادت کی، بندگی بجانا ہے، تو میں بھی کروں گا، میں بھی نمازوں کی طرف آ جاؤں گا۔ میں تو آپ کو صرف فرض کی طرف بلا رہا ہوں، میرے آقا کو فرض کا اہتمام ہے، وہاں تو نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تلاوت کی کثرت ہو گئی، ذکر و اذکار کی کثرت ہو گئی، وہ تو ایک بڑا ایک لیکن ہے، صحابہ اس کے پیچھے چلے، ٹھیک، لیکن میں آپ کو جس طرح بلا رہا ہوں کم از کم نمازوں کی تو کر لو پابندی، میں آپ کو جس کی طرح بلا رہا ہوں وہ جماعت کی پابندی کے حوالے سے یہ اسی کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ترغیب نہ بھی دلائی جائے
جو ضروری کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. دنیا کے ضروری کام دیے ہوئے سیٹ کے کام وہ ہم نے کرنے ہیں. آج ہم جانا ہے ختم بنا کر ٹارگیٹ بنا کر, لیکن اللہ کا دیا ہوا کام ایک اور پورا کر. اللہ رسول سے کیسی محبت ہے ہماری. نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا, جماعت میں حاضری کا وقت نہیں نکلتا, روزے رکھنے کی ہمت و طاقت ہمارے اندر نہیں, قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا, پکنک کے لیے وقت ملتا ہے, سوئمنگ پول جانے کے لیے وقت ملتا ہے, فارم ہاؤس میں جانے کے لیے وقت ملتا ہے, تفریح گاہوں میں جانے کے لیے وقت ملتا ہے, دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے میں گھنٹوں ہمیں وقت ملتا ہے, ڈبوں پہ کھڑے ہونے کا وقت ملتا ہے, ہمیں گیم پہ کھڑے ہونے کا وقت ملتا ہے, ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر اس کے نشریات کو دیکھنے کا وقت ملتا ہے, نماز کا وقت نہیں ملتا, قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا, عبادت کا وقت نہیں ملتا. تو بتائیے کیسے عاشق رسول جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ اپنا ہے. لہذا شعبان کا مہینہ بس سمجھے آج انشاءاللہ مغرب کی بات دنیا یا آسمان کا ماہ شعبان المعظم کا مقدس نام چاہیے گا. اللہ رب العالمین ہمیں خیر و عافیت سے دیکھنا نصیب فرمائے. اس کی قدر کر, اس میں اجماع یعنی اس میں عبادت اس لیے کرنا ہے زیادہ کہ ماہ رمضان میں سست نہ پڑتا ہو. اور ابھی سے ابھی سے ہم نے بات ذہنوں پر نہیں یار یہ تراویح بھی پڑھنی ہے اور میں نفل بھی بھیجوں گا, میں نماز بھی پڑھوں گا, میں روزے بھی رکھوں. صحیح اچھی بات نیت کی اللہ تعالیٰ استقامت, لیکن اس کے لیے مشق تو کرو. نماز کی پابندی کا تم نے عزم کیا رمضان میں, شعبان میں پابندی کرو تاکہ وہ پابندی آ جائے. ٹھیک ہے, ماہ رمضان میں روزے رکھو گے, کچھ نہ کچھ روزے ماہ شعبان کے بھی رکھو. جماعت کا اہتمام کا ذہن ہے کہ تراویح بھی پڑھوں گا, جماعت سے نماز بھی پڑھوں گا رمضان میں, نہیں. اب رمضان سے قبل جو ماہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے یہ پریکٹس ہے, یہ مشق ہے, اس میں عادت ڈالیں. جب عادت ڈلے گی تبھی تو وہ کام ہوگا, ورنہ کیسے ہوگا اچانک کیسے بھی وہی والی بات سہمانہ والی ٹیمپریری جذبہ ہوگا پھر وہی ہو جائے. تو ہمیں ایسی عبادت نہیں کرنی. یہاں جتنے موجود ہیں کم از کم وہی اس بات کا عزم دل جزم کریں, ایک یعنی جسے کہتے ہیں مسمم ارادہ اور نیتیں, اور اس طرح کا شوق کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشق رسول ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ شعبان کا مہینہ ہے, سرکار کا مہینہ ہے. اگر یہ شعبان کا مہینہ بھرتا ہے مصطفیٰ میں جا کر اگر ہماری شکایت کر دے کہ آقا میں آپ کے غلاموں کے درمیان رہا, انہوں نے میری قدر و قیمت نہ جانی اور میرا احترام نہ کیا, نہ عبادت تھی, نہ ریاضت تھی, نہ روزے تھے, نہ تلاوت قرآن تھے, اگر یہ شکایت کر دی تو بتائیں پھر ہم کیسے عاشق رسول. بلکہ ہونا یہ چاہیے ماہ شعبان کی عبادت کا معیار ایسا بڑھ جائے کہ شعبان کا مقدس مہینہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائے ملنے کے لیے, حاضری کے لیے, تو ہمارا اعمال کی خبر دے کہ شب و روز ان کے درمیان رہا, ان کے اندر اچھائیاں آ گئی, اچھی عادت آ گئی. یہ گواہی دے شعبان کا. اللہ رب العالمین